آج جو شبات رات آتی ہے وہ شب برات کے نام سے جانی جائے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، شعبان المعظم بڑا ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے، اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا۔ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلتوں میں بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو حضور نے شعبان کے مہینے کو اپنے مہینے کی طرف نسبت کی، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ ایمان میں آ جائے گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے۔ اس مہینے کی جو ایک رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، وہ مقدس رات ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے بے شمار لوگوں کے ایمان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ایمان میں آ جائے گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے، بخشش کا حسی پیغام لیے وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ اور اس شعبان کی جو 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شاعر اس کے تعلق سے بھی کہتا ہے، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، اور دنوں میں بندہ رب کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے مکان دے، مجھے دکان دے، مجھے روزی دے، مجھے اولاد دے، مجھے فلاں چیز دے۔ مگر شب برات وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ کی رحمت خود بندوں کو آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ تو شاعر اسی کو کہتا ہے کہ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ اور شب برات کس طرح منانا چاہیے؟ اللہ اکبر، جیسے میرے آقا نے منائی ہے، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے عبادت، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ پوری رات آپ عبادت میں مصروف ہیں، پوری رات آپ اپنی امت کی لیے بخشش کے لیے دعاؤں میں مصروف ہیں، اللہ اکبر۔ اور آج کی رات قبرستان میں جانا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول کی، قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ کوئی بندہ جب قبرستان جا کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ ان کے لیے بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اور آپ دنیا میں کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، اگر 2 ٹائم کھانا نہ ملے تو ہماری حالت بدلنے لگتی ہے، ایسے ہی یہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کا زندگی کا دفتر بند ہو چکا ہوتا ہے، یہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ایصال ثواب کر کے ہمیں جو ہے نیک کام کر کے ہم تک ثواب پہنچا دے، تاکہ ہم عذاب الہی سے بچ سکیں، یہ اللہ کی رحمتوں کے اور زیادہ حقدار بن سکیں۔ تو گویا قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ اور شاعر آخر میں اپنے پیغام میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہ رات اتنی اہم رات ہے، اس رات کا ایک ایک لمحہ اتنا بابرکت ہے، اتنا جو ہے عزت و وقت والا ہے کہ ایک ایک لمحے کو جو ہے بہت ہی حساب و کتاب سے خرچ کیا جائے، کہیں باتوں میں نہ گزر جائے رات، کہیں سونے میں، ادھر ادھر گپ شپ کرنے میں، بھاگنے میں، اٹھنے میں نہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، اس میں تلاوت کرو، عبادت کرو، رو رو کر رب کی بارگاہ میں
دعا کرو اپنی بخشش کی مغفرت چاہو، اپنی گناہوں کی بخشش چاہو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، اپنی پریشان حالی کو دور کرنے کے لیے دعا کرو۔ ایک ایک لمحہ اس رات کا قیمتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے